رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک محبت سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے اختصار کے بعد عظیم الشان رفیع المقام عالی مرتبت شیوخ الحدیث اساتذہ مدرسین اور بالخصوص میزبان بزم ناظم اعلیٰ جامع شیخ الحدیث جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث اور جمیع اساتذہ جو بلا شبہ اپنے فن، اپنے علم، اپنے مقام کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وقت چونکہ نازک ہے، میں ان بزرگوں کے اسماء نہ لے پانے پر معافی کا خواستگار ہوں۔ دوستان جی وقار، یہ مسند جو ہے یہ بسبب علالت ہے، بسبب جلالت نہیں ہے، وگرنہ یہ تمام لوگ یقینی طور پہ اتنی بڑی شان کے، اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں کہ میں ان تمام احباب کا شاگرد ہوں، تلمیذ ہوں، ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والا ہوں۔ کچھ میرے دوست ہیں تو اس لیے احباب درگزر فرمائیں۔ تو چند ایک باتیں جو آج کی اس نشست میں مجھے کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ میری یہاں پہ حاضری اور میری شناخت فقط اتنی ہے کہ ایک نوکر ہے جو اپنے مالک کو سلام کرنے لگا، اور یہ جملہ میں نے کوئی جذبات کے دائرے پہ بہتے ہوئے نہیں کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا۔ تو یہ ایک غلام ہے جو اپنے آقا کو سلام کر رہا ہے۔ دوستان جی وقار، تمہیدی طور پہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، اس کے ابتدائی حصے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے، وطن کی آزمائش، مال کی آزمائش، جان کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائشوں سے گزارا گیا۔ اور جب تمام آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے تو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام جب کامل و اکمل ثابت ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما۔ سبحان اللہ، فرما دے محبت کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ توجہ رکھیے گا، رب ذوالجلال کا یہ قانون ہے کہ خالق کائنات جب کسی بندے کو کوئی مقام عطا کرتا ہے، شان دیتا ہے، تو خالق کائنات اس کو آزماتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، منصب دینے سے قبل اس کو آزماتا ہے۔ تو پہلے تمام آزمائشوں سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا موقع بھی آ گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اقبال کہتے ہیں، کہا کہ پکارتی ہے فضاؤں میں اب بھی روح خلیل، رضائے دوست پہ قربان لاکھ اسماعیل۔ کہا مالک تیری رضا پہ ایک نہیں لاکھ اسماعیل بھی ہوں تو قربان کی۔ تو جب کامل و اکمل ٹھہرے تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہم آپ کو امام بناتے ہیں۔ یہ امامتیں ایسے نہیں ملتی، یہ منصب ایسے نہیں ملتے۔
ایک اور روایت اس پہ جامع ترمذی سے پڑھے دیتا ہوں. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے سرکار سے پوچھا آقا ای الناس اشد بلاء، سرکار سب سے زیادہ سخت آزمائش کس پہ آتی ہے؟ قال الانبیاء، فرمایا نبیوں پہ. آپ نے توجہ نہیں کی اس بات؟ انبیاء پہ سب سے سخت آزمائش آتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کئی انبیاء ہیں جن کے بدن جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، جن کو شہید کر دیا گیا. زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں اپنے صاحبزادے لخت جگر و نور نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ مصروف عبادت ہیں، ان کے ساتھ مصروف عبادت ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. امام ابن جوزی لکھتے ہیں آقا کونین نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا بتائیے آپ کی اس وقت کیفیت کیا تھی جب آپ کے بیٹے کو شہید کیا گیا؟ کہا جناب آپ باقی باتیں چھوڑیے، میرے صبر کا عالم یہ تھا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں مصروف عبادت رہا. تو سب سے سخت آزمائش انبیاء. آقا کونین کی زندگی دیکھیے، طائف کے بازاروں کو دیکھیے، قدموں سے خون بہا، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کو دیکھیے، آپ امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مصائب تکلیف اور دکھوں کو دیکھیے. تو سب سے سخت آزمائش سرکار نے فرمایا نبیوں پہ آتی ہے. آقا اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ و درجہ. من کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے. ومن کان فی دینہ رقہ ابتلی علی حسب دینہ، جس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے اس کی آزمائش میں قدر نرمی آ جاتی ہے. تو دین میں جتنی پختگی، جتنا مقام اونچا ہوتا ہے آزمائش اتنی درجے کی سخت ہوا کرتی ہے. ایک اور روایت اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں، یہ بھی ترمذی سے. آقا کونین کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، آقا عرض کرتے آقا انی احبک یا رسول اللہ، سرکار میں آپ سے پیار کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انظر ماذا تقول، فرمایا پتہ ہے کیا کہہ رہے، جانتا ہے کیا کہہ رہے، محبت کرتا ہوں. تو پھر اس نے لام تاکید بھی لگا دیا انی لا احبک، سرکار واقعی پیار کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر فرمایا انظر ماذا تقول، غور کر کیا کہہ رہے. پھر اس نے کہا واللہ انی لا احبک، آقا اللہ کی قسم بھی اٹھاتا ہوں اب تو یقین کیجئے نا پیار کرتا ہوں آپ سے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اگلا جو جملہ فرمایا غور کیجئے اس پہ، فرمایا نہ بس دعویٰ نہیں چلنا، تو یہ کہہ دے کہ میں محبت کرتا ہوں تو یہ محبت ہو گئی. فرمایا اگر محبت کرتا ہے فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَا. فرمایا اگر محبت کرتا ہے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ اتنی تیزی سے پہاڑ کی چوٹی سے سیلاب نہیں آتا جتنی تیزی سے مجھ سے عشق کرنے والے پہ آزمائشیں آیا کرتی. عشق والوں کو پرکھا جاتا ہے، دعوے نہیں چلتے. عاشق ہر کوئی آکھے تے عاشق بندا جے مر کے، وہ زہر پیالہ کوئی نے جے پیندا، عاشق پیندا جے بھر کے. اب آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیے. ایک بات اور جوڑوں، تمہید مکمل کر کے موضوع کی طرف آپ کو لا رہا ہوں. امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی داتا گنج بخشری حجویری علیہ رحمہ کے پیروں کے بھی پیر ہیں. داتا صاحب کو لوگ سلام کرتے ہیں، داتا صاحب کے پیروں کے بھی پیر. امام ابو بکر شبلی لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئے. لوگ گئے جناب آپ نے مجمع چھوڑ دیا، آپ ہمارے اندر ہوتے تھے، مزہ آتا تھا، آپ کا دیدار کرتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، آپ الگ بیٹھ گئے. حضرت آئے نا واپس، آپ نے فرمایا کون لوگ ہو تم؟ کہا نحن احباؤ، سرکار تو اڑے عاشق ہیں، حضور آپ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ نے پتھر اٹھائے ان کی طرف پھینکے، جب پھینکے تو سارے بھاگ گئے. آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا او جھوٹ بولنے والو، لو کنتم احبائی لصبرتم علی بلائی، اگر تم واقعی میرے عاشق ہوتے تو میری طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرتے، باویلا نہ کرتے. تو عشق والوں کو پرکھا جاتا ہے، منصب والوں کو پرکھا جاتا ہے. اب یہ تمام باتیں مد نظر رکھ کے کرو نا بات امام عظیمت کی، شیخ الحدیث و تفسیر، واقف اسرار و رموز مکتوبات امام ربانی. آپ کی زندگی کے 63 سال جو سرکار کی زندگی کی موافقت میں ہیں، ذرا ان کا جائزہ لینا، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، تعلیم حاصل کی عصری و دینی، اور اتنے بڑے مقام پر گئے. لوگ آج تمنائیں کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے کہنے لگے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں پیپر دے رہا ہوں، نائب خطیب میں کامیاب نہیں ہو رہا، نائب خطیب میں کامیاب نہیں ہو رہا. میں نے کہا اگر ہو جاؤ گے کیا کرو گے؟ میری نسلیں سنور جائیں گی، میری تو دنیا سنور جائے گی، میری تو اولاد پڑھ جائے گی.
میں نے کہا پھر میں سلام پیش کیوں نہ کروں اس امام کو، امام عظیمت کو، جو نائب خطیب نہیں، خطیب اور خطیب اعلیٰ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس منصب پر ہیں کہ کیپٹن کے عہدے پر ترقی مل رہی ہے، مراعات بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ایک بات کہی جاتی ہے، آئیے حضرت مصلی پہ بیٹھ کے بخاری پڑھانی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے ترمذی پڑھانی ہے، مسلم پڑھانی ہے، ابو داؤد پڑھانی ہے، نسائی پڑھانی ہے، ابن ماجہ پڑھانی ہے، حضرت کا تشریف لے آئیے، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میری تو اس سے نسلیں پلیں گی، میرا تو گزارا چل جائے گا، فوراً سب کچھ چھوڑ دیا۔ سبب کیا تھا؟ ایک طرف سرکاری نوکری تھی اور ایک طرف سرکار مدینہ کی نوکری۔ ایک طرف سرکاری نوکری ہے، اگرچہ کام اس میں بھی ابلاغ و تبلیغ کا ہے، اور ایک طرف سرکار مدینہ کی نوکری ہے۔ کہا یہ نوکریاں لاکھ بھی ہو تو مصطفیٰ کے طرزوں پہ قربان کرتا ہوا چلا جاؤ، لاکھ نوکریاں۔ لوگوں نے کہا حضرت بڑی بڑی مراعات ہیں، بڑا بڑا آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، تو میں چشم تصورات میں سوچتا ہوں میرے امام نے، امام عظیمت نے کہا ہوگا کہ لوگوں ہمارا اپنا ہے کیا؟ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، وار دو سب کچھ نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ، ہم سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ مصلی پہ آ جاتے ہیں، اس آزمائش میں کامیاب ٹھہرے۔ اگلی بات، جب آپ آتے ہیں تو خطیبوں کا توتی بول رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ الحدیث خطیب نہیں ہے؟ اتنے پائے کا خطیب کلابوں سے کلابے ملانا بھی جانتے ہیں، لفظوں کے جوڑ توڑ بھی جانتے ہیں، آواز کے نشے و فراز بھی جانتے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ جب آرمی کے اندر جس یونٹ کے اندر آپ موجود تھے، تمام مساجد کے اندر جتنی مساجد تھی، لوگوں نے کہا خطیبوں خطبے بند کر دو، خطیب ایک ہی ہے، بس اس کے خطبے کو سن کر جو سرور اور قرار آتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور خطیب کا خطبہ سننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اتنا مقام ہے خطابت کا، مگر آ کر راستہ ہے نا، پیسہ بھی بن سکتا ہے، گاڑیاں بھی مل سکتی ہیں، بنگلے بھی بن سکتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں۔ اور میں ایک بات بڑے دکھ سے کہوں گا دوستان ذی وقار، یہ جو مدرس طبقہ ہے اور مصنف ہے، یہ پسا ہوا طبقہ ہے، ہاں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ خطیبوں کے، مبلغوں کے نام ہیں، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سارے رستے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے شیخ الحدیث لوگوں کے جنازے کرائے کے مکان سے اٹھے، کرائے کے مکانوں سے جنازے اٹھے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام احمد عقیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا، اوپر قرض تھا جو بعد میں کوئی ادا نہ کر پایا، اتنی سکتیاں ہوئی، لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ رسموں پہ لگ رہا ہے، محفلوں پہ لگ رہا ہے، عمرے کروانے پہ لگ رہا ہے، شادیاں کروانے پہ لگ رہا ہے۔ مدرس اور مصنف پسا ہوا طبقہ، آپ جانتے تھے اس طبقے کو وہ نام، اس طبقے کی پذیرائی اللہ کے ہاں خالصتاً رب کے ہاں ہے، لیکن آپ نے پھر اسے اختیار کیا، خطابت کو نہ نکلے۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، آپ جو حضور شیخ الحدیث سے وابستگان بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے، خدا کی عزت کی قسم آپ نے جو احسان کیا ہے نا، تبلیغ نہیں تدریس کا راستہ چن کر، اگر آپ مصلی تدریس چھوڑ دیتے تو آج ہم جیسوں کو منبر تبلیغ میسر نہ آتا۔ یہ آپ کی قربانی ہے، خون جگر پہ گلایا ہے کہ ہمیں آج منبر تبلیغ مل گیا ہے، اور آپ نے جو منصب چنا تھا اس کا اثر یہ ہے کہ آج گوجرانوالا کی سرزمین پر جتنے بڑے ادارے ہیں، ان کے شیوخ الحدیث، ان کے مدرسین بالواسطہ و بلا واسطہ حضور شیخ الحدیث علیہ رحمہ کے تلمیذ ہیں، آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والے۔ اگلی بات کو سمجھیے، اس آزمائش میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ آپ نے تبلیغ نہیں، آپ نے تدریس کی راہ چنی۔ اگلی بات، زندگی بھر جو جس کی نس نس اللہ اور اس کے رسول کے نغمات پڑھے، جس کا دل، جس کی روح، جس کی زبان رب ذوالجلال کی وحدانیت کے نغمے پڑھے، آقا کونین کی محبت کے ترانے پڑھے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ وہ وقت بھی آیا لوگوں نے کہا یہ تو سنی نہیں ہے، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں۔ مجھے یہاں ساغر صدیقی یاد آتا ہے، اس نے کہا چارہ گر جو ہم پہ گزری ہے ہم سنائیں تو کیا تماشا ہو، یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ کناروں پہ چلنے والوں کو کیا پتا ہے سمندر کے اندر جو غوطہ زن ہوا اس میں کتنی بڑی آزمائش آئی، کتنا بڑا طوفان آیا، زندگی فدا کی جا رہی آقا کونین کے نام پر، اور لفظ اٹھا دیا گیا سنی نہیں ہے۔
اگر قربان جاؤں نا اپنے امام پر، ایک بار بھی نہیں کہا لوگوں میں سنی ہوں میری بات مان لو، کہا بس وہ رب جانتا ہے۔ مجھے یہاں حضرت خواجہ ویس سے کرنی یاد آتے، امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا نا یارو ویس یار کوئی نصیحت تو کر۔ حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو آقا کونین کے صحابی ہیں، میں تو اس منصب پہ نہیں ہوں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نصیحت کر۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، بات کام کی مل جائے تو لے لینی چاہیے نا۔ تو حضرت خواجہ ویسے کرنی کہتے ہیں حضرت ایک بات بتاؤ، آپ رب کو جانتے ہیں؟ توجہ نہیں کی آپ نے، وقت میرا سمٹ رہا ہے، آپ رب کو جانتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں میں اللہ کو جانتا ہوں۔ کہا پھر اسی کو جانتے ہو، کسی اور کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر پوچھا حضرت آپ یہ بتائیں اللہ بھی آپ کو جانتا ہے، رب جانتا ہے آپ کو؟ ہاں میرا رب مجھے جانتا ہے۔ کہا جب رب جانتا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کوئی آپ کو اور جانے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حضرت دلائل دو آپ سنی ہیں، آپ اپنی سنیت کو ثابت کرو۔ کہا میری سنیت کو خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کے آگے اپنی سنیت کو ثابت کرنے کی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سنیے خدا کی عزت کی قسم، وہ 5 واسطوں سے جو اعلیٰ حضرت کے آپ شاگرد ہیں نا، سند حدیث میں اجازت ہے آپ کو، آپ شاگرد ہیں حضرت شمس الزمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہ شاگرد ہیں مولانا سردار صاحب محدث فیصل آبادی کے، وہ شاگرد ہیں مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے، وہ شاگرد ہیں حضرت مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت کے، وہ شاگرد ہیں حضرت حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت کے، وہ آگے اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، 5 واسطوں سے شاگرد۔ اور اگر آپ اس کو اور کم کر لیں نا تو حضرت جو مولانا سردار صاحب ہیں یہ ڈائریکٹ حامد رضا خان کے علیہ رحمہ کے بھی شاگرد ہیں، 3 واسطوں سے بھی تعلق جڑتا ہے، 5 یا 3 واسطوں سے اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں سنی نہیں، آپ سند سامنے کرتے زبانیں گونگ نہ ہو جاتی، آپ سند سامنے کرتے زبانیں بند نہ ہو جاتی، مگر نہیں کیا کہ اپنی ذات کی بات ہم نے کرنی نہیں، ہماری بات کو رب جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور اگلی بات سمجھیے، مکتوبات امام ربانی پہ پیرا دینے والا بھی کبھی عقیدے سے پیچھے ہٹتا ہے؟ لوگوں نے سمجھا کیا ہے مکتوبات امام ربانی کو؟ امام ربانی اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں سعادت و نجابت استصحیح عقائد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت، کہتے لوگوں کامیابی صرف اہل سنت و جماعت کو ہے۔ یہ مجدد پاک کہہ رہے ہیں، فرماتے خود سے اعتقاد بمخالف معتقدات اہل سنت سم قاتل است، اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹ جانا یہ زہر قاتل ہے، جو اس عقیدے سے ہٹ گیا اس نے زہر قاتل پی لیا۔ پھر فرماتے ہیں مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارت، کہتے عمل میں سستی ہو جائے ممکن ہے رب معاف کر دے، اگرچہ کرنی نہیں چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل میں سست ہو جانا چاہیے، لیکن ممکن ہے رب معاف کر دے، لیکن سنو عقیدے کی کوتاہی رب معاف نہیں کرتا۔ اور مجدد پاک نے اس کے ساری بات کرنے کے بعد دعا پتہ کیا کی؟ اللہم احینا علی معتقدات اہل سنہ وامتنا معہم واحشرنا فی زمرتہم یوم القیامہ، اے اللہ سنی رکھ، سنیت پہ موت دے، اور قیامت کے دن بھی سنیوں کے ٹولے سے اٹھانا۔ مجدد پاک یہ دعا کر رہے ہیں، مجدد پاک کے مکتوبات پہ پیرا دینے والے کو کہا، مگر میرے امام نے پھر بھی نہیں کہا لوگوں میں مکتوبات پڑھاتا ہوں میری سنیت پہ بات کرتے ہو، نہیں کہا۔ ہاں مسئلہ کیا تھا، میں یہ بھی بات عرض کر دوں، مسئلہ کیا تھا؟ لوگ بات کرتے تھے، لوگ کہتے تھے ہاتھ ہلانا سنیت ہے، ہمارے امام عظیمت کہتے تھے نہیں، کلے ہاتھ نہیں، جب تک دل نہ ہلے سنیت بنتی نہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک تیرے دل سے گواہی نہیں آنی سنیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے بتیاں لگانا جھنڈیاں لگانا سنیت ہے، ہمارے امام عظیمت کہتے ہیں لگاؤ بتیاں جھنڈیاں بھی لگاؤ، پر ایک بتی جھنڈی دل میں بھی تو لگاؤ نا، اس کے سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ امام عظیمت نے کہا صرف لفظوں سے نہیں کردار سے سنی بنو۔ یہ مسئلہ تھا، خرافات کا رد کرتے تھے، یہ مسئلہ تھا بدعات کا رد کرتے تھے، اور میلاد کی بات کرتے ہیں لوگ۔ ہم نے کلاس کے اندر ایک بار میں نے یہ جسارت کر دی، میں نے کہا استاد جی کتنا اچھا ہو کتنا بھلا ہو آپ آگے آگے چلے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے، میلاد کا جلوس جا رہا ہو، پتہ چلے شیخ الحدیث جلوس لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جواب سنیے گا، فنائیت اور فدائیت کا معاملہ کیا تھا؟ کب پتہ چلے شیخ الحدیث لے کے چل رہے ہیں جلوس کو؟ آپ نے کہا اگر میں نے بھی ایسے کرنا ہے تو فرق کیا رہے گا، یہ جلوس فلاں کا، وہ فلاں کا، وہ فلاں کا، وہ فلاں کا، تو نبی پاک کا کون سا ہے؟ کہ میں اپنا نام لانا نہیں چاہتا مصطفیٰ کی بات کے لیے،
اپنے آپ کو آگے لانا ہی نہیں چاہتا آقا کونین کا نام رہے، حضور کے نام کے نغمے پڑے جائیں۔ میلاد کی بات کرتے ہیں ہر ہفتے کلاس کے اندر، علامہ احمد شہزاد اتاری صاحب بیٹھے، حضرت نے خطاب بھی بڑا والہانہ کیا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں اور فقیر یہ بات جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں، کلاس کے اندر کئی بار استاد فرماتے ہیں ہفتے کے اندر، استاد فرماتے ہیں میلاد نہیں کرنا، لوگ سال بعد میلاد کی بات کرتے ہیں، میرا شیخ ہر ہفتے مصطفیٰ کا میلاد منا، لوگ محض ہاتھ ملا کر میلاد مناتے ہیں۔ ہمارا شیخ وہ ہے جو بخاری پڑھا کر، مسلم پڑھا کر، ترمذی پڑھا کر، ابو داؤد پڑھا کر، نسائی پڑھا کر، ابن ماجہ پڑھا کر مصطفیٰ کا میلاد کر رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میلاد، امام عظیمت، ہمارے شیخ، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں میلاد کی بات کرتے سال بعد، وہ اتنا تھوڑا، دن میں 5 بار رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مصطفیٰ کا میلاد کیا کرو، 5 بار سجدہ کر کے میلاد کیا کرو۔ یہ راستہ سکھایا آپ۔ تو دوستان جیوا، اس آزمائش سے بھی سرخرو ہوئے، اس آزمائش سے بھی گزرے۔ اگلی بات کو سمجھیے گا، پھر اس کے بعد وقت وہ بھی آیا، لوگوں نے کہا حضرت چھوڑ دو نا مسند، میں آزمائش و ابتلا کی بات کر رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں، جب کمی کھڑے ہوں، نوکر بیٹھے ہوں، تو بات مالکوں کی ہی ہونی چاہیے، مالکوں کی بات ہونی چاہیے، دائیں بائیں کی باتیں نہیں، مالکوں کی بات کی جائے۔ ہم جن کے نوکر ہیں، جن کے خادم ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ایک وقت وہ بھی آیا، کہا گیا مسند جب کچھ بننا پڑا، کہا چھوڑ دو نا مسند۔ کہا اگر تو پیغام کی بات کر رہے ہو تو وہ آقا کونین کا فرمان ہے نا، جو آقا کونین نے فرمایا تھا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر واللہ ما ترکتہ۔ چچا جان اگر یہ لوگ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، کہیں پیغام چھوڑ دو، جان جا سکتی ہے، ایمان کا پیغام نہیں جا سکتا۔ تو کہا پیغام کی بات کرتے ہو تو نہیں چھوڑیں گے، اگر بیڑنی کی بات کرتے ہو ایک بار بتا دینا، رات کو بتاؤ گے صبح ادھر نظر نہیں آئے گی۔ اگر بیڑنی کی بات کرتے ہو، کیوں؟ یہ جملہ بھی میرے امام کا ہے، یہ بھی سنیے اور لذت لیجیے، یہ امام عظیمت کا جملہ ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا رات کو ہوگے صبح نظر نہیں آؤں گا، کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ادارے بلڈنگوں کا نام نہیں ہوتے، ادارے عمارتوں کا نام نہیں ہوتے۔ کوئی فقیر، کوئی مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینے والا کسی چوک میں، چوراہے میں بھی بیٹھ جائے تو رب کے کرم سے وہاں بھی مراکز دینیاں بن جایا کرتے ہیں، ادارے بلڈنگوں کا نام نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کہا بلڈنگ کی بات ہم چھوڑ دیں گے لیکن مشن نہیں چھوڑیں گے، مشن نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت پھر وہ کہتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جد باں پھڑ لن پھر چھوڑ دے نہیں۔ جب زمانہ خلاف ہے، تحریک چلا دی گئی ہے کہ ان کو برخاست کر دیا جائے، ان کو برطرف کر دیا جائے، اس وقت مولوی انور صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو خواب میں آقا کونین کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا کونین کا دیدار ہوتا ہے، کیفیت کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام حضور شیخ الحدیث علیہ رحمہ پہ دست شفقت کرتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے گول مسجد کا وزٹ کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے مگر ہم کہہ رہے ہیں ہم نصرت اللہ مجدی کے ساتھ ہیں، اور جس کی پشت پر آقا کونین کا دست اقدس ہو اس کا نام کوئی کیا میں گائے گا؟ اس کا نام آج بھی گونج رہا ہے، کل بھی گونجے گا، صبح قیامت میں بھی گونجے گا، اور جنت میں جب جائیں گے تب بھی ان کا نام گونجے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شیخ حضور حدیث۔ سنیے گا اب، سنیے، میں سمیٹ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وقت پہ بات سمجھ جائے، سمجھیے گا۔ یہ حضور شیخ الحدیث علیہ رحمہ کی خدمات کہ ہر اعتبار سے پرکھا جا رہا ہے، مگر آپ ہر آزمائش میں کامیاب و کامران ہیں۔ ایک اور بات سمجھیے، جلوت میں ہر بندہ چاہتا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں، کوئی ہے جو کہے میں مجمع کے اندر مجھے لوگ متقی نہ سمجھے، مجھے اچھا نہ سمجھے، مجھے برا سمجھے، شرابی و زانی و کبابی سمجھے۔ جلوتوں میں تو نعرے لگتے ہیں، جلوتوں میں تو بات ہوتی ہے، مگر رب نے یہ بھی آزمایا، کیا صرف جلوت میں ہے کہ خلوت میں بھی ہے؟ کیا یہ صرف جلوت کے ساجد ہیں، یہ صرف جلوت کے قاری ہیں یا خلوت کے بھی ہیں؟ تو پھر وہ باتیں ہم تو نہیں جانتے، مگر جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث بتاتے ہیں جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے تو 7 پارے قرآن کے پڑھ دیا کرتے۔ قرآن مجید کی اتنی کثرت سے تلاوت ہوتی تھی، جب نکلتے تھے سفر کے اندر، جب آغاز ہوتا تو کلام پاک شروع کرتے سفر کے آغاز میں، جب سفر کا اختتام ہوتا تو پورے قرآن کی تلاوت کر دیا کرتے۔ یہ انداز تھا قرآن کی تلاوت کا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے جب ہر اعتبار سے دیکھا نا تو کہا ہم آزماتے ہیں نا مقام دینے کے لیے،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, औलाद से भी, माल से भी, जान से भी, मकान से भी, हिजरत से भी, वतन से भी, हर एक बात से आजमाया। जब कामयाब थे तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इमामत का मनसब दे दिया। कहा कि हमने आजमा लिया है। कातिब तकदीर ने कहा हमने आजमा लिया, हर एतबार से देख लिया, मनसब से भी, ओहदे से भी, और जान से भी, माल से भी, और हर एतबार से देख लिया, हर एतबार से कामयाब ठहरे हैं। अब इनाम ये दो जिस कुरान से वफा करते हैं, पकड़ा दो हाथ में कुरान। अब आखिरी वक्त हो, मुझे वहां ज़ौहरी साहब याद आते, कहते आखिरी वेले मेरियां अखियां सोहणिया राह तकना है तेरा। आखिरी वेले मेरियां अखियां राह तकना है तेरा, ते जे तू सिर ते आन खलोवे ते पर्दा रह जाए मेरा, ते सौखा निकले साज ज़हूरी जे मैं वेख लवा मुख तेरा। मरने के बाद इसलिए आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। कागा सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाइयो मांस रे, पर ए दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आसरे। आके कौनैन की निगाह मोहब्बत देखिए, जिस कलाम से मोहब्बत करते हैं। आखिरी वक्त वो कलाम हाथ में है, कुरान की तिलावत चल रही है, रूह कब्ज हो रही है, और हमारा विजदान, हमारा इश्क कहता है सिर्फ कुरान नहीं पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत भी चल रही थी, चेहरे मुस्तफा की तिलावत भी चल रही थी, सरकार के चेहरे की तिलावत भी हो रही थी। और हमारा अकीदा यह है, सिर्फ यूं नहीं जैसे कुरान पढ़ते हुए दुनिया से गए, कयामत के दिन कुरान पढ़ते हुए उठेंगे। और हम जैसे गुनाहगार निकम्मे जब शेखुल हदीस कुरान पढ़ते हुए हुजूम महशर में आएंगे, रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया वो दिन याद करो जब हम हर एक इमाम को उसके गिरोह के साथ, हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। जब शेखुल हदीस कयामत के दिन आएंगे, आप कुरान की आगे आगे तिलावत कर रहे होंगे, और आपसे सारे मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे चल के जन्नत के राही बन जाएंगे। कयामत के दिन भी जन्नत के राही यूं बन जाएंगे। वक्त सिमट गया दोस्तान जी, वक़ात बातें बहुत सारी हैं। इस एक तराने पे जो फकीर ने आपकी बारगाह में सलामी के लिए लिखा, शेखुल हदीस गूंजेगा अब नाम आपका, जिसने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कह दो, वक्त सिमट गया। शेखुल हदीस गूंजेगा अब नाम आपका, जारी रहेगा हश्र तक पैगाम आपका, और हिकमत के नूर से जो पिलाया था आपने, भूले नहीं है अब तलक वो जाम आपका, भूले नहीं है अब तलक वो जाम आपका, और इसके नबी से कर दिया सीनों को बाग बाग, है किस कदर हसीन ये इनाम आपका। और कुरान पढ़ते पढ़ते ही दुनिया से चल दिए, कुरान पढ़ते पढ़ते ही दुनिया से चल दिए, कितना है दिल नशीन ये इकराम आपका। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।